الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في ذاته عاداته وصفاته العليا وأشهد أن سيدنا علانا أولانا ومولانا أحبنا أحمد الأنبياء محمدا عبده ورسوله إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته وأزواجه وبارك وسلم ألف مرة بعدد كل ذرة أو أكثر ما فوق البيان وسلم تسليما كثيرا 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 وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمین۔ اللہ احکم الحاکمین کی حمد و ثنا جس طرح مالک کائنات کی شان کے لائق ہے، درود اور سلام نبی مکرم عدل مفخم حسن مجسم رسول محترم محمد انور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ وازواجہ وبارک وسلم آپ کی ذات اقدس پہ کہ جنہیں رب کائنات نے امام کائنات اور پوری کائنات کی رہنمائی اور ہدایت کا ذریعہ بنا کر بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عبادات کے اندر بھی اور دنیا کے دیگر معاملات کے اندر بھی بدرجہ اتم ہماری رہنمائی فرمائی، اور سب سے آسان سہل اور اچھا دین اللہ کی طرف سے ہمیں مہیا فرمایا۔ لہٰذا جس طرح دیگر عبادات اور معاملات میں آپ کی رہنمائی حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے، اسی طرح اس جمعۃ المبارک کے آداب اور اس کی عبادت کے متعلق بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں اور آپ کی رہنمائی اور ہدایت ہے وہ بھی حرف آخر کی حیثیت رکھتی ہے۔ جس شخص نے کسی بھی عبادت کا صحیح طریقہ جانچنا اور سمجھنا ہو، اس کے لیے لازمی ہے تعلیم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرے۔ لہٰذا اس خطبہ جمعہ اس کو ادا کرنا اور اس جمعے کے خطبے کو سننا اور باجماعت نماز ادا کرنا، اس کے آداب اور اس کے متعلق جو تعلیمات میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے ہیں، میں مختصر انداز سے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پچھلے خطبہ میں یہ تو عرض کر چکا ہوں قرآن و حدیث کی روشنی میں کہ جمعے کی عبادت عورت کو چھوڑ کے، بچے کو چھوڑ کے اور ضعیف کو چھوڑ کے، یعنی بیمار کو،
اور غلام کو چھوڑ کے ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اسی لیے میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الجمعۃ حق واجب علی کل مسلم، جمعے کی عبادت ہر مسلمان کے اوپر فرض بھی ہے اور یہ لازمی فرض ہے۔ فی جماعت، جماعت اس کو ادا کرنا، اکیلے میں نہیں۔ الا اربعۃ عبد مملوک او امرأۃ او صبی او مریض، 4 لوگ ایسے ہیں خواتین کے اوپر اس جمعے کی عبادت فرض نہیں ہے لیکن ظہر کی نماز پڑھیں گی۔ غلام کے اوپر بھی اسی طرح جمعے کی نماز فرض نہیں ہے، وہ بیچارہ بھی پھنسا ہوا ہے۔ اور تیسرا، نابالغ بچے، ان کے اوپر بھی جمعے کی نماز فرض نہیں ہے کیونکہ ابھی مکلف ہی نہیں ہوئے، اور بیمار جو لاغر لاچار ہوں جو جمعے کے لیے نہ آ سکیں وہ بھی اس سے مستثنا ہے۔ اس کے علاوہ ہر مسلمان پہ چاہے وہ سفر میں ہو چاہے وہ حضر میں ہو، اس کے اوپر باجماعت جمعے کی نماز جو ہے وہ فرض ہے۔ جس طرح مریض کے الفاظ ہیں مسافر کے الفاظ نہیں آئے ہیں، لہذا یہ الگ بات ہے کہ ہم نے سارے کام کاج جمعے پہ چھوڑے ہوتے ہیں، سفر بھی، شادیاں بھی، آنا جانا بھی، دعوتیں بھی۔ جمعہ جائے جہاں جائے ہم نے اپنے دنیاوی معاملات پورے کرنے ہیں، تو یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہم کس طرف جا رہے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول ہمیں کس طرف بلا رہے ہیں۔ اتنا اہم فرض حق واجب علی کل مسلم، جو فرض بھی ہے اور ایسا فرض ہے جو لازمی ادا کرنے والا ہے۔ حق بھی کہہ دیا جاتا تو کافی تھا، آگے واجب آگے لفظ آئے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کی ادائیگی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ میں پچھلے خطبہ میں بڑی تفصیل سے اس سے پچھلے خطبہ میں عرض کر چکا ہوں۔ آج چونکہ آداب جمعہ کا تذکرہ مقصود ہے تو میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا ادب اس جمعۃ المبارک کا کیا بیان فرمایا؟ غسل یوم الجمعۃ واجب علی کل محتلم، ہر بالغ پہ، ہر بالغ مسلمان پہ جمعہ کے روز جمعہ کے لیے آنا ہے تو اس سے پہلے غسل کرنا ضروری ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید ارشاد فرمایا اذا اراد احدکم ان یاتی الجمعۃ فلیغتسل، پہلے بھی صحیح بخاری کی روایت تھی، اب بھی صحیح بخاری کی حدیث پڑھ رہا ہوں۔ جو بندہ مسجد کی طرف جمعہ کے روز جمعہ پڑھنے کے لیے آ رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے پہلے غسل کر کے آئے، لہٰذا غسل کرنا ضروری ہے۔ اگر کوئی مجبوری ہے، اس طرح کا کوئی سفر کر رہے ہیں تو وضو بھی چل جائے گا اگر آپ پاک صاف ہیں تو، ورنہ غسل کرنا ہی ضروری ہے۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مسجد شریف میں قدم رکھا، صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین جوک در جوک آگے حاضر ہیں، نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ ممبر پہ مستوی ہوئے تو آپ نے ارشاد فرمایا لوگو یہ جو جمعے کا دن ہوتا ہے یہ تمہاری عبادت کا دن ہے، لہٰذا اس دن غسل کر کے آیا کرو، اور جو بھی تمہارے گھر میں خوشبو میسر ہو، ما یجد من دہنہ و طیبہ فلیمسہ، جو بھی اس کے گھر میں خوشبو اس کی حیثیت کے مطابق میسر ہو وہ خوشبو بھی لگا کے آیا کرو۔ ایک دوسرے کو تکلیف ہوتی ہے، پسینے کی بدبو آ رہی ہو، اور اسی لیے منہ کی سمیل کے لیے بھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے ہر نماز کے لیے جب جاؤ تو مسواک کر کے جاؤ۔ مسواک کا جو آپ بدل ہے وہ بھی کر سکتے ہیں آپ، برش وغیرہ، بہرحال تو صفائی ستھرائی جو ہے یہ بھی بڑی ضروری ہے۔ اور اس کے بعد جب ہم نے آنا ہے تو کوشش کرنی ہے پہل حاضر ہوں، کیونکہ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
من اغتسل یوم الجمعۃ غسل الجنابہ، کوئی شخص جمعے کے روز جب جمعہ کی عبادت کے لیے آ رہا ہے تو مسنون غسل کر کے جب آئے، ثم راح، پھر جلدی جلدی آئے کہ پہلے میں نے پہنچنا ہے، فکأنما قرب بدنا، تو یوں سمجھو رب تعالیٰ کی رحمت سے اس کو اللہ ایک اونٹ یا اونٹنی اپنے راستے میں قربان کرنے کا اجر دے دیتا ہے۔ یہ محض اگر میں اور آپ اس کو لائٹ لیں تو پھر گزارا نہیں ہوگا۔ اگر میں اور آپ سوچیں کہ جب عید الاضحیٰ آتی ہے اور اونٹ خریدنے کی طاقت کس کس میں ہوتی ہے، یہ ذرا ہم ٹھنڈے دل سے اور غور سے ذرا سوچیں سمجھیں۔ عید الاضحیٰ کے لیے، قربانی کے لیے جب اونٹ خریدنے کی طاقت کس کس میں ہوتی ہے؟ خال خال وہ لوگ ہیں نا جن کے پاس اتنی دولت ہو یا اتنا جگرا ہو۔ بہت کم وہ لوگ ہوں گے جو اونٹ کی قربانی کرتے ہوں، اور پھر قربانی اونٹ کی ہو، چاہے گائے کی ہو، چاہے بکرے اور مینڈے کی ہو، قربانی کا کوئی کسی کو علم نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ اللہ نے پردہ داری رکھی ہوئی ہے۔ کیوں رکھی ہوئی ہے؟ یہ امت محمدیہ کو اللہ نے یہ شرف دیا ہے، میں جانوں اور تم جانو روز قیامت دنیا کے اندر تمہیں ذلیل نہیں کروں گا۔ اونٹ بھی چاہے کر لیں، گارنٹی نہیں ہے کہ قبول ہی ہو گئی ہے۔ گئے بھی کریں، حسن ظن ہے اللہ سب کی قبول فرمائے، لیکن جو بندہ مسنون غسل کر کے آتا ہے مسجد کی طرف اور اس کی کوشش اور کاوش اور خواہش یہ ہوتی ہے کہ سب سے پہلے میں جاؤں، جلدی جلدی جاؤں، ثم راح، پھر کوشش کرتا ہے، پھر بھی چل بھی پڑتا ہے جلدی کے لیے، فکأنما قرب بدنا، تو یوں سمجھو رب العالمین نے اس کو اونٹ کی قربانی کا اجر و ثواب دے دیا، اس سے نواز دیا۔ جس کے متعلق میرے آقا فرما رہے ہوں اونٹ کی قربانی کا ثواب اللہ اسے دے دیتے ہیں، کیا اس کے اجر میں کوئی شک رہ جاتا ہے؟ سال بعد ہمت ہو کہ نہ ہو، توفیق ہو کہ نہ ہو، لیکن اللہ 7ویں دن پکار رہا ہے، اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گارنٹی دے رہے ہیں کچھ نہیں کرنا، بعد میں بھی آنا ہے، پہلے بھی آنا ہے، آنا تو ہے، نہ آنے سے گزارا نہیں ہوگا۔ اگر کوشش کریں کہ پہلے ہی جا رہا ہوں مجھے یہ اللہ اجر سے نواز دے گا، تو میرا یہ ایمان ہے اور آپ کا بھی ایمان ہونا چاہیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان عالی شان۔ ایسے بندے کے لیے رب العالمین اونٹ کی قربانی کا ثواب اس کے لیے ثابت فرما دیتے ہیں۔ اور پھر جو بندہ اس کے بعد آتا ہے، من راح فی الساعۃ الثانیہ، جو اس کے بعد آنے والے ہیں، ایک یہ نہیں کہ ایک کو ملے گا ایک آئے گا، تب بیا کے وقت 10 آدمی آگے پیچھے آ رہے، 100 آدمی آ رہا ہے، 200 بندہ آ رہا ہے، اللہ اوسع، اس کی رحمت اس سے بھی وسیع ہے۔ تو اندر یہ پہلے آنے والی کھیپ، اس کے لیے رب العالمین اونٹ کے اجر کو جو ہے وہ واجب کر دیتے، اور دوسرے جو دوسری گھڑی میں آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے میرے آقا فرماتے فکأنما قرب بقرہ، ایک گائے کی قربانی لاکھ سے اوپر ہے، 1.5-2 لاکھ کی قربانی، ایک گائے اور بیل اور بچڑے کی قربانی رب العالمین واجب کر دیتے ہیں ثواب اس کے لیے، میرے آقا فرما رہے ہیں۔ وہی پہلے والی بات، گائے قربان کرے، پتہ نہیں قبول ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، لیکن یہاں گارنٹی دی جا رہی ہے، صرف کرنا کیا ہے، ذرا تھوڑی سی کوشش کرنی ہے، بس اتنی بات، اتنا بڑا اجر اللہ دے دیتے۔ پھر اس کے بعد ثم ومن راح فی الساعۃ الثالثہ، جو بندہ تیسرے نمبر پہ آتا ہے، ایک بندہ یا کئی بندے، فکأنما قرب کبشا اکرم، ایسے بندے کو اللہ سینگوں والے بہترین مینڈے کی قربانی کا ثواب عطا کر دیتے۔ پھر من راح
فی الساعۃ الرابعہ، اور جو چوتھے نمبر پہ آنے والا ہے، فکأنما قرب دجاجہ، اللہ تعالیٰ اس کو چوتھے نمبر پہ آنے والے لوگوں کو رب العالمین ایک مرغی جو ہے وہ صدقہ کرنے کا ثواب دے دیتے ہیں. اور پانچویں اور آخری نمبر پہ آنے والے فکأنما قرب بیضا، جس طرح کسی نے مرغی کا انڈا ہدیہ اور صدقہ کیا ہے. آپ ایمانداری سے بتائیں، اگر ہمیں یقین دلا دیا جائے کہ تمہارا ایک مرغی کا انڈے کے برابر اللہ کے راستے میں صدقہ کیا ہوا قبول ہو گیا ہے، تو اس سے بڑی اس دنیا کے اندر اور خوشی کی بات ہوگی. کیونکہ قبولیت اور رد کرنا، یہ ان دونوں میں بڑا فرق ہے. ایک عبادت مقبول ہے، ایک عبادت مردود ہے. اگر اتنا بھی پتہ چل جائے کہ ایک انڈے کے برابر ہم نے صدقہ کیا وہ قبول ہو گیا، تو کتنی بڑی بات ہے. یہ اجر کس کو ملتا ہے؟ جو خطیب کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے، منبر پہ آنے سے پہلے مسجد کے اندر پہنچتا ہے. یہ درجہ بدرجہ اجر و ثواب اللہ ان لوگوں کو دیتے ہیں. پھر وَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، جب امام آ گیا اور فرشتوں نے پھر کیا کیا؟ حضرت الملائکۃ یستمعون الذکر، وہ مسجد کے دروازوں سے واپس آ گئے. اور وہ بھی جس طرح تم بیٹھے ہوئے ہو، ادھر امام نے کھڑے ہو کے الحمدللہ کہا، اس سے پہلے سارے فرشتے اللہ کے اپنے صحیفوں کو سمیٹ کے وہ بھی تمہارے ساتھ آ کے اللہ کی اس واعظ و نصیحت میں شامل ہو گئے. اور پھر جو بندہ دوران خطبہ آتا ہے، خطبے سے پہلے آپ آئے، جتنی اللہ نے آپ کو توفیق دی آپ نے نماز نفل ادا کر لی. جمعہ خطبہ شروع ہونے سے پہلے واعظ و نصیحت الحمدللہ امام کے کہنے، خطیب کے کہنے سے پہلے جتنی آپ نماز پڑھ لیں کوئی قید نہیں ہے. فصلی ما قدر لہ، آپ جب آئیں تو جتنی اس مقدر میں تھی اتنی پڑھ لیں. یہ بھی بات مسئلہ سمجھے. اور جو خطیب کے الحمدللہ کہنے کے بعد آیا، چاہے فوراً بعد آ گیا، 5 منٹ بعد آ گیا، 10 منٹ بعد آ گیا، آدھا گھنٹہ بعد آ گیا، دوران خطبہ، دوران تقریر، دوران واعظ آ گیا، اب اس بندے کو چاہیے کہ فوراً آ کے بیٹھ نہ جائے، بلکہ بیٹھنے سے پہلے تحیۃ المسجد کی 2 رکعت نماز ضرور پڑھے. ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے، میں کہنا نہیں چاہتا تھا لیکن مسئلہ سمجھانے کے لیے عرض کر رہا. ہمارے کچھ بزرگوں علماء نے عجیب رواج نکال دیا، پہلے ساری بیٹھ کے تقریر کی، جو بھی کیا، نہ انہوں نے اس کو اہمیت دی، نہ سننے والوں نے اہمیت دی کہ جب دوسرا خطبہ، جو 2 خطبے عربی ہیں وہی جمعہ ہے بس، نعوذ باللہ. حالانکہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو تعلیم کا ذریعہ بنایا ہوا ہے. اور ایک بزرگ عربی پڑھے جا رہا ہے سال، ترجمہ نہیں کر رہا، تو مجھے اور آپ کو کیا سمجھ آئے گی بھائی؟ کیا تعلیم حاصل کریں گے ہم؟ اور پہلے تقریر کو ہم فضول سمجھ رہے ہیں، نعوذ باللہ. تو یہ بڑی خطرناک بات ہے. تو ہم نے دوسرا کیا ہے؟ دوسرا ہم نے سنتوں کے لیے ٹائم دیتے ہیں. کیا بات ہے جناب! آج کے دن تک تو مجھے یہ انداز نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہیں نظر نہیں آیا. کیا میرے آقا خطبہ نہیں دیتے تھے؟ پچھلے خطبہ میں عرض کر چکا ہوں، وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کھڑا ہونا، واعظ و نصیحت آپ کھڑے ہو کے فرمایا کرتے تھے. سورہ جمعہ کے اندر اللہ فرما رہا. دوسرا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی کا جو ہے جتنے جمعے پڑھائے، کسی ایک جمعہ میں بھی آپ کہیں سے کوئی ثابت کر دے بندہ کہ آپ نے سنتوں کا ٹائم دیا ہو. خلفائے راشدین نے سنتوں کا ٹائم دیا ہو. یار یہ کیا بات ہے؟ ہم دین کے اندر کیسی رکھنا اندازی کر رہے ہیں. دیکھیے میرے آقا کی سنت شریف کیا ہے، ابھی آپ کو پتہ چلے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، واعظ و نصیحت صحابہ کو کر رہے ہیں. اور صحیح بخاری، صحیح مسلم کی روایت ہے
صحیح بخاری کے اندر صحابی کا نام نہیں ہے، صحیح مسلم کے اندر صحابی کا نام بھی ہے۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ اس روایت کے راوی ہیں، وہ ارشاد فرماتے ہیں جاء سلیک الغطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخطب فجلس فقال له صلی اللہ علیہ وسلم یا سلیک قم فرکع رکعتین فتجوز فیہما ثم قال صلی اللہ علیہ وسلم اذا جاء احدکم الجمعۃ فلیرکع رکعتین فلیتجوز فیہما۔ لوگو پہلے یہ حدیث کا ترجمہ سن لیں، اس کے بعد نبی مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں۔ حضرت سلیک غطفانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور میرے آقا کے سامنے پیچھے ہو کے بیٹھ گئے۔ میرے آقا کی نظر پڑی کہ سلیک بیٹھ گیا ہے آتے ہوئے، تو میں یا سلیک اٹھو قم فرکع رکعتین، 2 رکعت تحیۃ المسجد ضرور پڑھو، انتظار نہ کرو امام ٹائم دے گا۔ کیا حکم دیا کہ سلیک اٹھو اور 2 رکعت نماز پڑھو، فتجوز فیہما، اور ان 2 رکعتوں میں لمبی نہ کرنا، ان کو وہ 2 رکعتیں لمبی نہ کرنا، مختصر تسبیحات پڑھ کے جلدی جو ہے اختتام کر لینا۔ نماز مکمل ہو لیکن تسبیحات مختصر ہوں۔ تجوز والی نماز، مختصر نماز 2 رکعت پڑھ لو۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلیک کو حکم دے دیا، پھر فرمایا لوگو جب بھی تم میں سے کوئی جمعہ کے روز مسجد آئے اور امام واعظ و نصیحت کر رہا ہو، بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز ضرور پڑھو لیکن مختصر کرو۔ یہ ہے اصل طریقہ اور سنت طریقہ۔ ہم سب کو اللہ تعالیٰ اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں خطبہ کی شروع میں یہ عرض کر چکا ہوں، اللہ نے حکم دیا ہے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو ایماندارو۔ اللہ اور اس کے رسول کے مقابلے میں کسی کی بھی بات آ جائے تو پہلے پرکھو اللہ اور اس کے رسول کا حکم کیا ہے۔ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، میرے رسول کی اطاعت تو میری اطاعت ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا طریقہ بتایا؟ جب ہم آئیں گے دوران خطبہ تو کیا کریں گے؟ بیٹھ جائیں گے، ٹائم کا انتظار کریں گے کہ امام صاحب خطیب صاحب ٹائم دیں گے؟ نہیں، فوراً بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھیں گے۔ کہاں کہاں ہم سہولت فراہم کر رہے ہیں اور ہم فرائض کو جو ہے نعوذ باللہ کنارے لگا رہے ہیں۔ دیکھیں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا، اور اس کے بعد عام حکم ہے اکیلے سلیک کو نہیں، جو بھی اب آئے گا بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے گا۔ پھر ہم نے توجہ سے خطبہ سننا ہے، خطبہ توجہ سے سننا ہے۔ یہ اتنی اہم عبادت ہے، آپ اندازہ فرمائیں اہم عبادت کتنی اہم، کہ اس عبادت کی وجہ سے رب العالمین نے اعلیٰ زور کے کتنے فرض ہیں بتائیں؟ کیوں جی کتنے فرض ہیں؟ 4 فرض ہیں نا، اور جمعہ کی نماز کے کتنے فرض ہیں؟ 2 فرض واعظ کی نظر کر دیے، نصیحت تعلیم حاصل کرنے کی نظر کر دیے۔ فرضوں کے اندر رب العالمین نے فرض آدھے کر دیے۔ جمعے کی خطبہ سننا، تقریر واعظ سننا کس قدر اہم ہے، اور پھر ہم بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں عام طور پہ، کیونکہ میری نظر آپ لوگوں کے پہ ہوتی ہے سامنے، کوئی دوست دعا کر رہا ہے دل میں، اس کی زبان ہل رہی ہے، ایک وظیفہ کر رہا ہے اپنا، کوئی تسبیح کر رہا ہے، کوئی موبائل کھول کے قرآن پڑھ رہا ہے، اور کوئی ادھر ادھر پنکھوں کو دیکھ رہا ہے، آنے جانے والوں کو دیکھ رہا ہے، کوئی کسی طرف دھیان کر رہا ہے۔ اور کچھ لوگ ماشاءاللہ بڑے بڑے بزرگ، کئی حج کیے ہوئے ہیں بزرگوں نے، میں نے دیکھا اپنے سامنے، آتے ہیں تو ساتھ والے کو السلام علیکم، تو وہ کہتا ہے وعلیکم السلام، بچے ٹھیک ہیں، کیا حال ہے، بس پھر شروع اس طرح سارے گھر کی باتیں پوچھ لیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ ہم خیر سے جمعہ پڑھنے آئے ہوئے ہیں، 65 سال 70 سال 80 سال ہو گیا، ہمیں پتہ نہیں چلا۔ آئیں ذرا حدیث رسول سنیں، اپنے ایمان کو تازہ فرمائیں۔ میرے اور آپ کے آقا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان کیا ہے؟
جمعہ پڑھنے کے لیے جو آتے ہیں، ویسے 4 قسم کے گروہ ہیں، ایک جو جمعہ پڑھتا ہی نہیں ہے، اور جو جمعہ پڑھنے والے ہیں وہ 3 قسم کے گروہ ہیں۔ پہلا گروہ، پہلا بندہ کون ہے؟ رجل حاضرہ یلغو، ایک بندہ جمعہ پڑھنے کے لیے آتا ہے۔ میں رہنے والے جو لوگ ہیں ہمارے، یہ اس سعادت سے ضرور بہرہ مند ہو سکتے ہیں، اور جو دور سے آنے والے ہیں وہ بھی یہ سعادت لے سکتے ہیں، پیچھے اپنی سواری کھڑی کر کے تھوڑا پیدل آ جائیں، تو اگر ممکن ہو تو ایسا کر لینا چاہیے۔ اس حدیث کا مصداق بندہ بن جائے گا۔ فَمَشَىٰ وَلَمْ يَرْكَبْ وَدَنَا مِنَ الْإِمَامِ فَاسْتَمَعَ، پھر امام کے قریب بیٹھا، پیچھے پیچھے ہو کے نہیں بیٹھا، بلکہ جو جتنا دوست آتے ہیں وہ پہلے بالکل قریب ہو کے بیٹھے۔ یہ قرب بھی اس حدیث کے اندر شامل ہے، اور کسی کو تکلیف نہیں دی، کسی کو پریشان نہیں کیا۔ کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامہا و قیامہا، ایک جمعے کی عبادت کو اہتمام کے ساتھ، جو ابھی میں نے یہ آداب بتائے ہیں، ان آداب کے مطابق جو بندہ اس خطبہ جمعہ کی ادائیگی کرتا ہے، میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اس بندے کے لیے اللہ نے کیا اجر رکھا ہے؟ کان لہ بکل خطوۃ عمل سنۃ اجر صیامہا و قیامہا، 1 سال بندہ پورا دن کو روزہ رکھتا رہے اور ساتھ دن رات قیام کرتا رہے، اس بندے کے اجر کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کو اجر عطا فرما دیتے ہیں۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔